یہ میٹرز ادر دین پوائنٹ آف آرڈرز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میرے سامنے دو بیانات ہیں. ایک ہے رانا ثناء اللہ کا اور دوسرا حکومتی اراکین کا. رانا ثناء اللہ نے پرسوں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں جہاں جہاں پہ پختون پاکٹس ہے وہاں پہ ہم آپریشن کریں گے. جناب اسپیکر، یہ بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013-14 میں جب ہم نئے اس ایوان میں آئے تو ان دنوں میں بھی برطانوی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ پنجاب کے اندر جہاں جہاں پہ پختون پاکٹس ہے وہاں پہ ہم آپریشن کریں گے. اور پھر پرائم منسٹر صاحب کو فلور آف دی ہاؤس آنا پڑا اور اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ میں شہباز شریف سے بات کروں گا کہ رانا ثناء اللہ اس قسم کے بیانات دینے سے خود کو روکے. لیکن جناب اسپیکر، پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ مختلف پمپلیٹس، مختلف چیزیں شائع ہوتی رہی. جناب اسپیکر، جب اس ایشو کو ہم نے اٹھایا تو حکومت پنجاب نے کہا کہ پنجاب سب کا گھر ہے، ہم سب بھائی ہیں، یہاں پہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا. لیکن جناب اسپیکر، آج میں اس ایوان سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، جناب اسپیکر، جب اس قسم کے پمپلیٹ شائع ہو رہے تھے اور جب آپ نے کہا کہ ان تاجران نے تردید کر دی ہے تو ایک مشہور پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ انجمن تاجران والے آتے ہیں اور وہ خود پوری دنیا کے سامنے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اہلکار آئے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ انسٹرکشنز دی تھی کہ جہاں پہ پختون دکاندار ہے یا پختون کمیونٹی ہے ان کے لیے وہ آئے اور اپنے قواعد کا اندراج کرے. جناب اسپیکر، حکومت پنجاب کیوں خاموش رہی؟ آپ کے نیشنل ایکشن پلان کا ایک نکتہ ہے کہ مراد سعید صاحب کل اس پہ پرسوں جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب نے ڈیٹیل پوائنٹ آف ویو، میری بات سن لیں، لیکن میری بات سن لیں پہلے. جی میں نے آپ کو موقع دیا بات کرنے کا، اس میں ڈیٹیل بات کر دی. اب یہ کنٹروورشل ایشوز جو ہیں اس فلور پہ میں جو بات کروں گا جب وہ وضاحت کر چکے ہیں اس کی، آپ اپنا پوائنٹ آف آرڈر جو ہے، جی مائک کھولیے. جی مراد جی جناب اسپیکر، دیکھیے وضاحت دے چکے ہیں اسپیکر صاحب، یہ ان چیزوں کو سنیں اسپیکر صاحب، بس اتنا فرق ہے مجھ میں اور یوسف میں فراز کہ اسے غیر مجھے یار بیچ دیتے ہیں. جناب اسپیکر، میں ایک بات کروں گا ثبوت کے ساتھ. میں فلور آف دی ہاؤس بات کر رہا ہوں. یہ تردیدوں سے کام نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، اگر وہ غلط ہوا تو مجھے سزا دیں، لیکن اگر میں صحیح ہوا تو رانا ثناء اللہ جس کے اوپر میں نے الزام نہیں لگایا، جو کہ خود نیشنل ایکشن پلان کی زمرے میں وہ آتا ہے، کی زمرے میں وہ آتا ہے. پوائنٹ آ گیا نہیں، میری بات شروع نہیں کہ میں آپ کو حوالے دینا چاہتا ہوں. نہیں، میری بات سنیں، یہ کوئی تقریر آپ نہیں کر رہے. نہیں اسپیکر، یہ تو 30 منٹ میں بہت سے ممبرز نے بات کرنی ہے، یہ آپ تقریر کر رہے ہیں. بات تو سنیں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات. لڑائی کرتے ہیں جی، یہ نیا نہیں ہے، یہ رول ہے، رولز کے مطابق رول کے مطابق کروں گا. آپ کو موقع دیا، آپ آگے سے چیئر کو کس طرح بہیو کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا تو ایک مائک کھولتا نہیں. آپ اپنی بات کر لیں، 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں. جی کیا وائنڈ اپ کروں؟ آپ بار بار وائنڈ اپ کریں. بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کرنی ہے، پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہے یہ، میٹرز ادر دین پوائنٹ آف آرڈر. آپ خاموش رہیں گے تو میں بات کروں گا. 50 ایک منٹ میں بات اپنی مکمل کر لیں مراد سعید صاحب، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ میں آپ بات تو آپ تقریر کریں. میں دوسرے اسپیکر کو بلا رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی بات ختم نہیں کی تو. میں بلائے جی بات کریں، 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں. میں بات شروع نہیں کی، میں آپ کو حوالے دینا چاہتا ہوں. راؤ اجمل صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. جی جی نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ 4 منٹ بندہ بات کرے اور چیئر کو ڈائریکشن دے آگے سے. یہ رولز کے مطابق بہت کچھ ہو سکتا ہے. مراد سعید صاحب مائک کھولیے. مراد سعید صاحب اپنا بات کریں. یہ یہاں 10 بندوں نے بات کرنی ہے اور 30 منٹس ہیں، سپیچز نہیں ہو سکتی. جی نہیں اسپیکر صاحب، جی آپ اپنی بات مکمل کریں، چیئر پہ کوئی کمنٹ مت کریں. جی نہیں، آپ تقریر کرتے رہیں گے، میں خاموش رہوں گا. میں آپ کو کیا، مجھے انٹرپٹ نہ کریں، میری بات سنیں، یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. جناب اسپیکر، آپ 2 منٹ میں اپنی بات ختم کریں، ٹھیک ہے؟ جی کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اسپیکر صاحب، ایک تو پمپلیٹ جب شائع ہوئے اور انجمن تاجران والی ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے شائع کیے، تو جناب کیا ہیٹ لٹریچر کے زمرے میں یہ نہیں آتے
کیا حکومتی پنجاب نے ان لوگوں کو بلایا, ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کس طرح شائع کیے؟ لیکن یہ بات نہیں ہے. واگا بارڈر کا جب بلاسٹ ہوا اس کے بعد لاہور کی UC 118, 119, 120, 121 میں پنجاب پولیس جاتی ہے, لوگوں کو گھروں سے نکالتی ہے کہ کون کون سے گھر میں پختون ہے. اور اس ایشو کو میں نے اسپیکر صاحب کے سامنے اٹھایا تھا. اسپیکر صاحب نے مجھے کہا کہ یہ تو میرا حلقہ ہے, تو آپ کا حق ہے. میں نے کہا اسپیکر صاحب لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں پہ بھی بلاسٹ ہوگا آپ پختونوں کو وہاں سے اٹھائیں گے اور پھر ان کے اوپر آپ FIR درج کرائیں گے؟ یہ بات نہیں چل سکتی. جناب اسپیکر, عبد القادر بلوچ صاحب کا آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی, حکومت پنجاب شہباز شریف نے بھی یقین دہانی کرائی تھی, لیکن رانا ثناء اللہ کل بھی بول اٹھے اس کے اوپر. رانا ثناء اللہ نے پرسوں ایک TV پروگرام میں پختونوں کے حوالے سے یہ گفتگو کی, اس نے BBC سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی. تو جناب جب وہ وزیر قانون ہے, جب اس کے پاس پورا اختیار ہے, جب وہ پختونوں کے حوالے سے اس قسم کی کمنٹس دے گا تو اس سے پورے ملک کے اندر کیا انتشار نہیں پھیلے گا؟ ہم تو کہتے کہ دہشت گردی کی جنگ جیتنا ہے تو متحد ہو جاؤ, اور اگر اس دہشت گردی کے اوپر اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آپ نے پورا عمل کرنا ہے تو جس کے بندے کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام ہے, جو ماڈل ٹاؤن ثانیہ ملوث ہے, جو چھوٹو گینگ میں اس کا نام آ رہا ہے, تو اس کو پہلے پکڑ رہے. کیونکہ جناب اسپیکر وہ کہتے ہیں کہ لگا کر گاٹ سرحد پر میاں بیزار بیٹھے ہیں, بڑے ہی ضبط کے ماہر, بڑے فنکار بیٹھے ہیں. یہ خود کچھ روز یوں ہی آتے نہیں پڑھ کر اسمبلی اور وزارت میں سہولت کار بیٹھے ہیں. جناب اسپیکر یہ میں نہیں کہہ رہا, جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں کیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آپ عمل درآمد نہیں کرتے, وزیر داخلہ اس میں ملوث ہے. تو جناب اسپیکر ہمارے زخموں پہ نمک پاشی نہ کی جائے, اور وزیر قانون رانا ثناء اللہ سے آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے بیانات پہ معافی مانگے, کیونکہ پورے پاکستان کے پختونوں کی اس بات سے ہزارہ ہوئے. اور دوسرا اسٹیٹمنٹ جی راؤ اجمل صاحب, جی مراد سعید, مائک کھولی. جناب اسپیکر 1 منٹ میں ختم دوسرا اسٹیٹمنٹ آتا ہے جو حکومتی ترجمان ہے, جب بھی کراچی کے حوالے سے سندھ کی حکومت کی طرف سے ایک بیان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس حکومت سے کچرا نہیں اٹھایا جاتا تو وہ ہم سے بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 70% ریونیو آپ کو وہ جنریٹ کر کے دیتا ہے, اس میں پورا پاکستان بستا ہے. یہ حکومت پاکستان کو, وفاقی حکومت کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا. وہ تو آپ کو 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, آپ صرف اسٹیٹمنٹ نہ دو. شرم کی بات آپ کے لیے ہے کہ جب آپ کے وزراء اٹھ کے کہہ دیں کہ کراچی میں تو کچرا پڑا ہوا ہے, اور شرم کرو. پورے پاکستان کی وزیر اعظم ہو کہ رائیوڑ کی وزیر اعظم ہو, اس کے اوپر بیان دینے سے پہلے ان لوگوں کے لیے کچھ کرو. جناب اسپیکر کراچی کے اندر بھی جس کے ساتھ شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے, جس قوم کے اندر یہ ایشو اٹھا جا رہا ہے, خدا کے لیے ان ایشوز کو ختم کر دیں, کیونکہ دشمن ہمیں باہر سے نقصان تو نہیں پہنچا. تھینک یو ویری مچ. جی تشریف رکھیے. شناختی کارڈ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں, وہ ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہے, نوٹیفائی کی ہے انٹیریئر منسٹری نے, اور اس میں راؤ اجمل خان صاحب. جی